نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس اخلاقیات میں امان، سکون، سلامتی، عافیت کے کیا اسباب ہیں، اس پر ابتدائی گفتگو گزشتہ درس میں کی۔ آج اس کا باقی حصہ انشاءاللہ العزیز مکمل کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں زیر پا آور ہوائے نفس را، کم بدو دہ بہرہائے نفس را۔ نفسانی خواہشات کی تکمیل یہ تمام تر دنیاوی اور اخروی دونوں جہانوں کی ناکامیوں کا مین سبب ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو اپنے پاؤں کے تلے رکھ کر کچل دے، ختم کر، ان کو پاؤں کے نیچے رکھ، ان کو نفس کو حصہ بہت کم دے۔ نفس کا حصہ کیا ہے؟ یہ جو شریعت نے اس کو دینے کی، یعنی یہ حصہ دے دے اس کو۔ بقدر ضرورت کھانا دے، اتنا کھا لو کہ جس سے انسان کی زندگی کا رشتہ اور جسم کا رشتہ برقرار رہے۔ اسی طرح جو لباس میسر آ جائے اس کو پہن لو، یہ جائز ہے۔ یہ نفس کا یہ اتنا حصہ دے دو، تھوڑا سا دے دو اس کو، اس کا حصہ جیسے بھی رہائش مل جائے اس میں رات گزار لو، یہ حصہ نفس کا حصہ ہے، یہ اس کو دے دو۔ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے گزارا کر لو، ادھر ادھر نظر نہ اٹھاؤ، یہ حصہ دے دو۔ نفس کو اس کا تھوڑا سا حصہ دے دو۔ اس کے علاوہ تمام نفس کی جتنے بھی مطالبات ہیں، خواہشات ہیں، پاؤں کے نیچے رکھ کر مسل دو۔ نفس و شیطان میں بر اندازہ راہ تو راہ، تا بیندازن اندر چہرہ۔ دو انسان کے دشمن ہیں جو انسان کو راہ حق سے بھٹکا دیتے ہیں، دور لے جاتے ہیں، اور انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے جب تک کنویں کے اندر اس کو نہ پھینک دے، ہلاکت کے گڑھے میں نہ ڈال دے۔ ایک ہے نفس اور ایک ہے شیطان، یہ ہمیشہ انسان کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، اور جو بھی نفس و شیطان کے راستے پر چلتا ہے آخر اس کا انجام گمراہی کے کنویں میں گرنا ہی ہے، جہاں سے نکلنا پھر ممکن نہیں ہوتا۔ انسان ساری زندگی انہی کی پیروی کرتا رہتا ہے، اور پھر آخر ہلاکت، تباہی، ناکامی، اللہ کی ناراضگی، جہنم اس کا رزلٹ ہوتا ہے۔ نفس را سرکوب و دائم خاردار، تاتوانی دورش المردار دار۔ فرمایا ہمیشہ ہی نفس کو، فرمایا اس کے ساتھ ذلت والا برتاؤ کر، کچل اس کو، ختم کر اس کو، اس کے مخالف چل۔ اگر نہیں چلے گا تو جو آہستہ آہستہ تجھے پہلے حرام کی طرف لے کر جائے گا، پھر حرام سے تجھے کفر کی طرف لے جائے گا۔ تو اس کی پہلی بات نہ مان، کیونکہ نفس یکدم ایک انسان پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں مانتا ہے، پھر وہ اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں چیزیں، پھر ان کو چھوڑنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ آج بھی دیکھیں نا، بہت سے لوگ ہیں جو داڑھی مڈاتے ہیں، داڑھی رکھنا ان کے لیے ایک پہاڑ ہے۔ کیوں؟ بچپن سے انہوں نے ایک غلط کام کیا ہے، وہ کرتے کرتے ان کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ آج ان کو کہنا بھائی داڑھی رکھو تو پہاڑ محسوس کرتے ہیں۔ ایک پہلی بات، جب آپ نفس و شیطان کی مانو گے تو آہستہ 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 یہی نفس و شیطان انسان کو پہلے حرام کی طرف، پھر حرام سے کفر کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اب بڑی اب یہ ہزاروں کام آپ دیکھیں گے لوگ،
پہلے چھوٹے چھوٹے غلط کام کرتے ہیں، پھر وہ کام ان کی زندگی کا حصہ، یہ جتنے ڈرگی ہیں، یہ جتنے بھی اس قسم کے غلط کام کرتے ہیں، یہ پہلے بڑا کام نہیں کرتے، پہلے چھوٹے کام کرتے ہیں۔ وہ چھوٹے کام وہ ان کی زندگی کے حصہ بن جاتے ہیں، فیملیئر انسان ہو جاؤ گا، کوئی کیا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کئی بار پہلے بھی عرض کیا، یہ گناہ، یہ کفر، یہ شرک، یہ غلط کام، یہ سارے کے سارے کو تھوڑے نہیں ہیں بھائی، اس زندگی میں کچھ بھی نہیں محسوس ہوتا۔ حلال کھانا کھائیں یا حرام کھائیں، جائز پیسوں سے کھائیں یا ناجائز پیسوں سے کھائیں، آپ کلمہ پڑھیں یا کوئی کلمہ کفر معاذ اللہ زبان پر لائے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں شریعت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، عقل کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ شریعت اور عقل کہتے ہیں یہ چیزیں غلط ہیں، ورنہ انسان کو فزیکل کہ جیسے انسان کو محسوس ہو کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نفس بد را ہر کے سیرش میک ند، در گناہ کردن دلیرش میک ند۔ جو بھی آدمی اس نفس کو یعنی پیٹ بھرنے والا ہو جاتا ہے، انسان نفس کے خواہش ہے روزانہ چسکورے کھانے کھانا، آج اس ریسٹورنٹ پر جانا، آج فلانے ریسٹورنٹ پر جانا، آج فلانا کھانا کھانا ہے، آج فلانا کھانا کھانا ہے، عادت بن جاتی ہے نا چسکورے کے، انسان چسکورا ہو جاتا ہے۔ فرمایا نفس بد را ہر کے جو بھی اس کی اس خواہش کو پورا کرے گا، چسکورا پہلے بناتا ہے، یہ پہلے چھوٹی 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 باتوں سے، یہ پہلے بچوں کو ہم ایسے کرتے ہیں، بسکٹ کھلاؤ جی، یہ کھلاؤ جی، وہ کھلاؤ جی، ان کی وہ یہ خواہشیں، وہی کبھی کبھی خشک روٹی بھی کھلایا کرو تاکہ ان کی عادت پڑے۔ فرمایا در گناہ کردن دلیرش میں کنا دو، یا ایسا ایسا انسان کو گناہ کرنے پر دلیر کر دیتا ہے، پھر بڑے بڑے بھی انسان غلط کام کرتا ہے تو اسے محسوس نہیں ہوتا کچھ۔ میں نے پہلے عرض کر دیا، کوئی گناہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ جرائم ہوتے، جرائم الگ چیز ہے، گناہ ایک الگ چیز ہے۔ جرائم گناہ ہی کا ایک حصہ ہے، بہت سے ایسے گناہ ہیں جو جرائم میں نہیں آتے۔ انسان تھوڑا بہت ڈرتا ہوئے جرائم سے ڈرتا ہے، گناہ سے کون ڈرتا ہے؟ خلق کے فرمایا خل کے خود را دور دار از ہر مزہ، تا نہ یفتی در بلاؤ در بزا۔ اپنی عادت بناؤ کہ ہر مزے والی چیز سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی۔ جو بھی چیزیں مزہ دیتی ہیں نا، کیونکہ ہر گناہ میں ایک لذت ہے، جب انسان لذتوں کے پیچھے پڑتا ہے نا، تو چونکہ ہر گناہ میں ایک لذت ہے، یہی تو ٹیسٹ ہے، یہی تو امتحان ہے، دنیا تو امتحان گاہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر گناہ میں ایک مزہ رکھا ہے تاکہ انسان یہ دیکھ کر پھر کون بچتا ہے کہ نہیں، اور ہر نیکی میں کوئی مزہ نہیں ہے، ہر مفید چیز میں، یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں، دنیا میں بھی ایسی چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز جو مفید ہے انسان کے لیے اس میں کوئی مزہ نہیں ہوتا، اور وہ ساری چیزیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں ان میں مزہ ہوتا ہے۔ یہی حال گناہوں کا بھی، روحانی طور پر بھی ایسے ہی۔ فرمایا ان مزوں کے پیچھے ہرگز نہ پڑو، تا نہ یفتی در بلاؤ در، تاکہ تجھے گناہ میں اور مصیبت میں نہ یہ ڈال دے۔ اب مجھے دیکھیں بتائیں جی، ہم کھانے میں بٹر پسند کرتے ہیں نا، کسی ڈاکٹر سے پوچھو بٹر اچھا ہے، ہر ڈاکٹر کہے گا بٹر خطرناک ہے۔ ہم کھانے میں شوگر پسند کرتے ہیں نا، کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لو شوگر کا استعمال، کہے کہ نقصان دہ ہے۔ اچھا ہم نمک استعمال کرتے ہیں نا، پسند ہی نہیں آتا کھانے میں، کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھو او بھائی یہ نقصان دہ ہے۔ آپ جس بھی مزے، جن چیزوں سے ہم مزہ بناتے ہیں نا کھانے کا، جن چیزوں سے ہم کھانے کا مزہ بناتے ہیں، کسی بھی ڈاکٹر سے جا کر پوچھ لو، ان میں سے ایک بھی چیز مفید ہے؟ ہر مزیدار چیز نقصان دہ ہوتی ہے، ہر مزیدار چیز۔ اچھا دوسری طرف دیکھیں،
جتنا ہیلتھی فوڈ ہے یا جو ہیلتھ ریلیٹڈ چیزیں ہیں، کوئی دوائیوں میں کوئی اچھی خوشبو ہوتی ہے، دوائیوں میں کوئی اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے، آپریشن کوئی بڑا مزہ آتا ہے آپریشن ہوتے ہوئے جسم کو، اور بھائی آپریشن میں درد ہوتا ہے، انجیکشن میں درد ہے، تمام دوائیاں بے مزہ، بال کے بعد دوائیوں کی خوشبو، جتنے بھی چاہے دیسی دوائیں چاہے کچھ، یہ تو دوائیوں کے وہ ان کو مارتے ہیں تاکہ لوگ بالکل ہی چھوڑ نہ دیں، اور بلکہ یہ بچوں کی دوائیوں میں خوشبو اور ٹیسٹ ڈالا جاتا ہے تاکہ بچہ آرام کے ساتھ اس کو استعمال کر لیں، ورنہ تو وہ کھانے کے قابل ہی نہیں ہوتی نا وہ دوائیاں۔ زی آب و نان و تا لب شکم را پر مساز، ہم چو ہیں وہاں بہر خود آخور مساز۔ فرمایا یہاں تک کھانے پینے سے اپنے پیٹ کو نہ بھر، جانوروں کی طرح، یہ کوئی چراگاہ نہیں ہے، جانور کھاتے ہیں ایسے، تو جانور نہ بن، تجھے خدا نے انسان بنایا ہوا ہے۔ ایک دنیا کے میں بتاؤں، اب دنیا کے ڈاکٹر کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لے، کسی بھی ڈاکٹر سے جا کر پوچھ لے کھانے کے بارے میں، ہر ڈاکٹر منع کرے گا پیٹ بھر کر نہ کھانا کھاؤ، وہ کہتا ہے کھاؤ، تھوڑا تھوڑا کھاؤ، تھوڑا تھوڑا وقفے سے کھا لو، تھوڑا سا کھانا کھا لو، پھر کوئی یہ ہضم ہو جائے، جب ہضم ہو جائے خوب بھوک لگے تو تھوڑا سا پھر کھا لو، تھوڑا سا پھر کھا لو، پیٹ بھر کر نہ کھاؤ۔ میں نے کتاب میں پڑھا، کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے جو چیزیں بنائی ہیں نا، ان میں سے انار انتہائی مفید چیز ہے، انار انتہائی مفید ہے صحت کے لیے، اور مچھلی انتہائی نقصان دہ ہے انسان کی صحت کے لیے۔ لیکن اگر انسان پیٹ بھر کر انار بھی کھائے گا نا، حالانکہ انتہائی مفید ہے، یہ بھی نقصان دہ ہے، اور تھوڑی مقدار میں مچھلی بھی کھائے گا نا، یہ بھی مفید ہوگی۔ یعنی اصل مسئلہ پیٹ بھرنا ہے، اس کو ذرا کم رکھ۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ آج لوگوں میں مجھے بہت سے میسیجز آتے ہیں، جی ہمارے بچے کو یہ تکلیف ہو گئی، جی یہ بیماری بڑھ گئی، جی کیا کریں، جی کوئی دم بتائیں۔ میرے بھائی، یہ تمام بیماریوں کے ایک ہی علاج ہے، اس کے بعد اگر کوئی بیماری ہوئی نا تو میرے پاس لے آنا، کھانا کم کھلاؤ۔ یہ سب بیماریاں بھی، یہ رپورٹیں آئی، میں نے پڑھی تو نہیں، مجھے بتایا گیا کہ 10% برطانیہ میں ذہنی بیماریاں بڑھ گئی ہیں۔ یہ فاسٹ فوڈ ہے اس کا سبب۔ یہی برطانیہ تھا نا، یہی ملک تھا، یہاں پر ذہنی بیماریاں کیوں نہیں تھیں، اب کیوں ہو گئی ہیں؟ فوڈ کی کثرت، کھانا پیٹ بھر کر کھانا، یہ چٹ پٹے کھانے، آنکھیں بند کر کے ہم دوڑتے ہیں جن کی طرح۔ جسمانی بیماریاں الگ، ذہنی بیماریاں الگ۔ اور اب یعنی یہ ایک ورلڈ رپورٹ ہے کہ پاکستان کے بارے میں انتہائی خطرناک حد تک شوگر کا یعنی وہ اضافہ ہو گیا، ڈائبٹیز کا۔ کیوں؟ کھانا کھاتے ہیں، پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد ہم کام نہیں کرتے، کوئی چلتے پھرتے نہیں ہیں، کوئی محنت کا کام نہیں کرتے۔ فرمایا زی آب و نان تا بالب شکم را پر مساز، ہم چو حیوان بہر خود اخور مساز۔ جانور نہ بنا، انسان بن، پیٹ بھر کر نہ کھا، تھوڑا کھا، درمیانہ کھا، تھوڑا سا۔ خود نبی کرم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فارمولہ دیا ہے، کائنات میں اس سے عظیم کوئی انسانی ہیلتھ کے لیے چیز نہیں ہے۔ دنیا بھر کے ڈاکٹروں کی یہی رائے ہے، ایک بھی اگر کسی ڈاکٹر کے خلاف رائے نہ میرے پاس را لینے، ہم پھر دیکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصے میں کھانا ڈالو، ایک میں پانی ڈالو، ایک کو خالی رہنے دو۔ کھانا تب کھاؤ جب بھوک لگے، اس کے بعد اگر کوئی بیماری ہوگی ذہنی یا جسمانی تو پھر بات کرنا۔ یہ ہمارے بچوں کو ذہنی بیماری ہو گئی ہیں، یہ بھی تکلیف۔ بھائی میں نے تمام والدین کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو کھانا زیادہ نہ کھلائیں، کیونکہ جتنے بھی اخلاقی بیماریاں ہیں، ذہنی بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریاں ہیں،
یہ زیادہ کھانا کھانے اس کا سبب ہے۔ اور خصوصاً آج کل یہ جو فاسٹ فوڈ ہے نا، یہ ریسٹورنٹ اور یہ بے شمار قسم کے کھانے پینے کے، اور چونکہ اس میں وہ انتہائی ناقص چیزیں استعمال کرتے ہیں، چونکہ اس میں وہ ڈالتے ہیں، خوشبو بھی ڈالتے ہیں تاکہ خوشبو محسوس ہو، ٹیسٹ بھی ڈالتے ہیں تاکہ تبھی تو ان کا کاروبار چمکے گا۔ اگر یہ نہ تو ان کا کاروبار کیسے چمکے، لوگ خریدیں کیسے ان کے؟ پھر تو گھر کا کھانا کھائیں گے نا، وہ اس لیے کہ لوگ گھروں سے آئیں ادھر۔ تو بھائی آج یہ جن کی کتاب ہے نا، یہ ورلڈ ایکسیپٹڈ، مشرق مغرب کے لوگ ان کی کتابوں کو پڑھتے، اور یہ بذات خود ڈاکٹر تھے۔ میں نے آپ کے شروع میں ان کو بتا دیا تھا، یہ 500 مریض ان کے جنہیں سرجری پر جاتے تھے ایک دن میں۔ بہت بڑے ڈاکٹر آپ ہیں جنہوں نے خود کتاب لکھی ہے۔ فرمائے صحت کا راز، چاہے وہ صحت روحانی ہو، اخلاقی ہو، ذہنی ہو یا جسمانی ہو۔ جی سٹریس ہے، جی ڈپریشن ہے، جی بھائی سیدھی بات ہے، کھانے کو کنٹرول کرو، نہ ڈپریشن رہے گا نہ سٹریس رہے گی۔ سٹریس ہوتی ذہنی بیماری کی کیفیت ہے۔ جب یہ چیزیں ٹھیک ہوگی، آپ کے اخلاق بھی ٹھیک ہوں گے۔ بد اخلاقی سے پھر انسان تنہائی کا شکار ہوتا ہے۔ سیدھی میں نے 1000 فارمولوں کا ایک فارمولہ، کھانے کو کنٹرول کرو، اپنا اور اپنے بچوں کو۔ روز کم خور گارچے سائم نیستی، پر مخور آخر بہائم نیستی۔ آپ فرماتے ہیں ہر روز کھانا کم کھاؤ، اگرچہ تو نے روزہ نہیں بھی رکھنا تب بھی کم کھا، روزہ نہیں نا پھر بھی کم کھا۔ او بھائی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھا، سوچ میں انسان ہوں، میں جانور نہیں ہوں۔ پیٹ بھر کر جانور کھاتے ہیں، انسان ہی پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں۔ انسان تھوڑی سی بھوک رکھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اور یقین کریں انسان کم کرنا شروع کر دے نا، میرا اپنا تجربہ بھی کر کے دیکھ لیجیے، آدھی روٹی بھی کافی رہتی ہے۔ انسان آدھی روٹی سے مرتا نہیں ہے، میکسیمم ایک روٹی بھی بہت زیادہ ہے، پیٹ بھر جاتا ہے۔ اور ڈالیں تو آپ 3 سے بھی نہیں۔ انسان کو اللہ نے بنایا تو جتنا مرضی کھانا کھاؤ کھا لے گا، اس کو جتنا کم بھی کرو کم بھی ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ انسان کی اپنی مرضی۔ ہاں امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا جس کے زیادہ کھانے کی اجازت نہیں، یک دم نہ وہ چھوڑے، بیمار ہو جائے گا۔ کیونکہ انسان کے جسم کا ہے نا، یہ بھی ہے میرا یعنی ایک مشورہ ہی ہے کہ اگر کسی کو زیادہ کھانا کھانے کی عادت ہے تو یک دم نہ کم کر دے وہ، کیونکہ اس سے تو بیماریاں پیدا ہوں گی، کیونکہ اس کے باڈی کی ضرورت بن گئی اس کا کھانا۔ تو آپ فرماتے یوں کرے کہ 1 لقمہ یا آدھا لقمہ ڈیلی کم کرے، آہستہ 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 منیمم پر لے آئے، یکدم نہ ختم کرے۔ یکدم ختم کرنے سے تو بیمار ہو جائے گا وہ، اور بیماریاں اس کو پکڑیں گے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی فرض کریں 2 روٹیاں کھاتا ہے تو اس 2 روٹیوں کا جو پہلا دن ہے نا، اس کا آدھا لقمہ کم کر دے، کیونکہ وہ آدھے لقمے سے جسم کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ دوسرے دن ایک آدھا لقمہ آج، دوسرے دن اور کم کر دو، کرتے کرتے مہینے کے بعد تقریباً 1 روٹی وہ کم کر دے گا یا آدھی روٹی کم ہو جائے گی، ایک سے تب، اور کوئی بالکل کچھ فیل نہیں ہوگا۔ انسان کی باڈی اور معدہ اور یہ سارے معاملات ایڈجسٹ ہو جائیں گے بغیر کچھ کیے اور بغیر کسی صحت کے مسائل کو۔ ہاں یہ بھی ہے کہ بالکل نہ کھانا، ہمارے آج کل بچوں کو یہ بات ہے ناشتہ نہیں کرتے یا کھانا نہیں کھاتے، بھائی یہ بھی غلط ہے، یہ بھی خدا کے نظام کے خلاف ہے۔ اپنے وقت پر کھانا بھی کھانا چاہیے، پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کھانا ہی نہیں کھانا چاہیے، وہ پہلے شروع میں انہوں نے کہا اس کا حصہ دو، اس پیٹ کا حصہ دو، اوپر زیادہ نہ دو اس کو۔ اس کا حصہ جو بھی ہے نا، یہ جسم کے حصے ہیں، اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اس کو پانی کی بھی ضرورت ہے، کھانے کی بھی ضرورت ہے، لباس کی بھی ضرورت ہے، مکان کی بھی ضرورت ہے، بیوی کی بھی ضرورت ہے، ساری چیزوں کی اوپر یہ حصے دو، پر تھوڑے تھوڑے دو، بیلنس رکھو ان چیزوں میں۔ اے کہ در خوابی ہما شب تا بروز،
بہرے گورے خود چراغے برفروز. جب انسان کھانا زیادہ کھاتا نا تو پھر وہ سوتا بھی زیادہ ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا 3 چیزیں یہ ترتیب کے ساتھ ہوتی ہیں: کم خوردن، کم خفتن اور کم گفتن. یہ ترتیب ہے. فرمایا کھانا کم کرے گا تو پھر انسان سوئے گا کم، سوئے گا کم تو سوچے گا زیادہ، سوچے گا زیادہ تو بولے گا کم. کم خوردن، کم خفتن، کم گفتن، یہ عقل مند کی نشانی ہے. عقل مند کھاتا کم ہے، سوتا کم ہے، بولتا کم ہے. بیوقوف احمق انسان کھاتا زیادہ ہے، پھر جب کھانا زیادہ کھائے گا تو پھر سوئے گا بھی زیادہ، اور جب سوئے گا زیادہ تو پھر باتیں بھی وہ زیادہ کرے گا، اور جب باتیں کریں گا تو اس کی حماقت ساری سامنے آ جائے گی، جو کچھ اس کے اندر کی گندگی ہے سب سامنے آ جاتی ہے. فرمایا صبح سے لے کر شام تک سونے والے اتنا نہ سو، اپنی قبر کو روشن کرنے کا بھی فکر کر. یہ نیند تیری قبر کو اندھیرا بنا رہی ہے. کچھ نماز کا بھی خیال کر. عشاء کی نماز میں تو یہ کتنا حال ہوتا ہے، اور فجر کی نماز میں وہی نمازی ہوتے فجر کی نماز میں نماز نہیں پڑھتے. کیوں؟ سوئے ہوئے. اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے 4:15 بجے گرمیوں میں فجر کی نماز ہوتی ہے، 7:15 7:30 بجے فجر کی نماز ہوتی ہے سردیوں میں. جو نماز فجر کی نہیں پڑھتے وہ 4:15 بجے بھی نہیں پڑھتے، 7:30 بجے بھی نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے نا وہ 4:15 بجے بھی پڑھتے ہیں اور 7:30 بجے بھی پڑھتے ہیں. اس کا معنی کہ ان کے دماغ میں یہ شاید ہے ہی نہیں کہ فجر کی نماز بھی اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ یہ واجب ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا جیسے باقی نمازیں ہیں. کیوں؟ نیند ہے، نیند سے پیار ہے. فرمایا اپنی قبر کو بھی روشن کرنے کی فکر کر. بات فرمایا خواب و خور جز پیشہ انعام نیست، خفتگان را بہرا از انعام نیست. فرمایا سونا اور کھانا یہ 2 کام جانوروں کے ہیں. جانور بس یہ 2 کام کرتے ہیں، کھاتے ہیں پہلے پیٹ بھر کر پھر سوتے ہیں. اور فرمایا جو آدمی سویا ہوتا ہے نا اس کے حصے میں کوئی انعام نہیں ہوتا. دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے عہدے یا بڑے کچھ بھی کام نہیں جاگنے والے، پنجابی میں کہتے ہیں ستیاں دے کٹے تے جاگدیاں دی کٹیاں. یہ مشہور ایک محاورہ پنجابی میں ہے کہ ستیاں دے کٹے تے جاگدیاں دی کٹیاں. فرمایا جاگنے والوں ہی کو کچھ ملتا ہے، محنت کرنے والوں کو کچھ ملتا ہے. جو آدمی سوئے رہتے ہیں پھر ان کے لیے کوئی نصیبہ نہیں ہے. یہ جتنے بھی دنیا میں بڑے انسان ہیں جہاں دیکھ لو وہ محنت ہی سے وہاں جاتے ہیں، اور محنت وہی انسان کرتا ہے جو اپنے وقت کو مینج کرتا ہے، سوتا بھی ہے لیکن جاگتا بھی ہے. اے پسر بسیار خواہ خفت خیز، گر خبرداری ز خود بے گفت خیز. فرماتے ہیں اے لڑکی اگر قبر میں آرام کے ساتھ سونا چاہتا ہے تو پھر کہے بغیر ہی اٹھ. یہ نہ امی جا کے پتر اٹھ نماز پڑھ، پتر اٹھ نماز پڑھ، اٹھ جا. بیوی کے ہسبینڈ کے جا 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 کر نماز، بھائی نہ ہی خود اٹھو. دوسروں کو کہنے کی ضرورت کیوں پڑے؟ بلکہ کوشش کرو تمہیں الارم کی لگانے کی بھی ضرورت نہ پڑے. بغیر الارم کے اٹھنا اپنی عادت بنا. مرنا نہیں ہے، خیال کر. ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے، ہمیشہ تو نے صحت مند رہنا ہے، ہمیشہ تو نے جوان رہنا ہے. مرنا نہیں ہے، بوڑھا نہیں ہونا، کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا. اپنا بوجھ خود اٹھا. دوسرا کوئی تیرا نوکر ہے روزانہ تیرے بیڈ میں جا کر تجھے جگہ بھائی نماز پڑھ نماز پڑھ، خود پڑھ. دل دریں دنیا دوں بستن خطاست، دامن از و گرد برچینی روا است. فرمایا یہ انتہائی ذلیل کمینی ناپائیدار دنیا ہے. دنیا کی ہر چیز اوریجنل گندی ہے، کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے.
کچھ بھی نہیں ہے، رنگ روغن کر کے ہم نے چیزیں خوبصورت بنائی ہوئی ہیں، تھوڑا سا رنگ ہٹاؤ نا تو پیچھے کیا بچ جاتا ہے، تھوڑی سی چیزیں ڈال کر ہم ان چیزوں کو مزیدار بناتے ہیں، ذرا ان چیزوں کو الگ کرو نا، پیچھے کیا بچتا ہے؟ ہم کپڑے ہیں جس نے ہماری باڈی کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اتار کر دیکھو تو انسان کتنی گندی چیز ہے، اور جب یہ مرتا ہے نا 6-7 گھنٹے کے بعد اس کے جسم سے وہ بدبو اٹھتی ہے کہ دنیا میں انسان کے جسم سے زیادہ بدبو کسی چیز میں نہیں ہے۔ سب سے بدبودار چیز اگر اس کائنات میں کوئی چیز ہے نا، انسان ہے، اور اس کے بعد سانپ ہے۔ سانپ اور انسان ان دونوں کے جسموں کی جب مرتے ہیں تو انتہائی بدبو ہوتی ہے۔ یہ تیری حقیقت ہے نا۔ ایک ہفتہ نہ نہائے انسان تو اس کے پاس انسان کے لیے بیٹھنا ممکن نہیں ہوتا، اتنی گندی اس کی منہ سے اور اس کے جسم میں بدبو آتی ہے۔ تیری حقیقت تو یہی ہے نا۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان لباس کے ذریعے ہماری گندگی کو چھپایا ہوا ہے۔ فرمایا یہ ذلیل دنیا ہے، بے قدر و قیمت دنیا ہے۔ کون سی چیز ہے جی جو یہاں پر جس کی بڑی کوئی قدر و قیمت ہے؟ کتنی بھی مہنگی سے مہنگی آپ گاڑی خریدیں گے آخر کباڑ خانے میں جاتی ہے، بہترین مکان بنائیں گے آخر وہ گرتا ہے، بہترین کارپیٹ لائیں گے آخر ہم نے اس کو پھینکنا ہے، خوبصورت انسان ہوتا ہے آخر اس نے بوڑھے ہو کر مر کر قبرستان میں اس نے جانا ہے۔ جو بھی جو خوبصورت سے خوبصورت چیز آپ تصور کر سکتے ہیں نا، اس کی کوئی بھی چیز ہمیشہ برقرار نہیں رہتی، ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔ فرمایا بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں میں انوالو نہ ہو، ان چیزوں کے پیچھے بھاگ کر اپنی عمر تباہ نہ کر ان چیزوں کے پیچھے دل نہ لگا ان چیزوں پہ۔ الچے دل بندی با دنیا دنی، چون نہ جاوید در و بودنی۔ فرمائے اس ذلیل دنیا کے میں دل لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا کرے گا؟ کیوں اس کے خیال میں مارا جاتا ہے؟ جب یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ بات کنفرم ہے، اٹل حقیقت ہے، نہ تو اس میں ہمیشہ رہے گا نہ یہ چیزیں ہمیشہ رہیں گی، تو ان میں دل کیا لگاتا ہے؟ ان کے پیچھے مرا کیوں پھرتا ہے؟ خیال کر جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق اس کو کما، اور اللہ کی یاد کر، اپنے آخرت کی فکر کر، قبر قیامت کی فکر کر۔ کیوں مرتا ہے ان چیزوں کے پیچھے؟ اور بھائی کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ایک بھی چیز ایسی نہیں، نہ یہ رشتے ہمیشہ کے ہیں، نہ خود تو ہمیشہ ہے، نہ یہ کائنات ہمیشہ کے۔ کیوں مرتا ہے ان چیزوں کے پیچھے؟ جو اللہ نے آج تجھے دیا اس پر ہیپی رہو، جو گزر گیا اس پر افسوس نہ کر سوائے اپنے برے عمل کے، اور جو آنے والا اس کا فکر نہ کر سوائے اپنی قبر قیامت کے انجام کے۔ ظاہر خود را معیار اے فقیر، تاکہ گردد باطن بدر منیر۔ اپنے ظاہر کو سنوارنے میں ہر وقت نہ لگا رہے، ایک کنگا کر، ادھر جناب یہ کر، یہ داڑھی منڈا، یہ کر وہ کر۔ فرمایا دل روشن تبھی ہوگا جب تو ظاہر کی زیب و زینت کو چھوڑے گا، اندر تیرا تبھی روشن ہوگا، ورنہ تیرا دل سیاہ ہے، کالا ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے ظاہر کے پیچھے لگے رہتے ہیں نا، وہ اندر سے اندھیرا ہوتے ہیں۔ اگر اندر کو روشن کرنا ہے تو پھر باہر کو جیسا تیسا ایسے رہنے دے۔ طالب ہر صورت زیبا مباش، در ہوائے اطلس و دیبا مباش۔ فرمایا اچھی چیزوں کے، خوبصورت چیزوں کے پیچھے مت اس کا طالب بن۔ آج یہ بیڈ اچھا ہے جی، اب یہ فرنیچر اچھا ہے جی، اب فلانی چیز اچھی ہے جی، ان چیزوں کے پیچھے مت بھاگ۔ فرمایا یہ کپڑوں کے پیچھے مت بھاگ، ان خوبصورت چیزوں کے پیچھے مت بھاگ۔ از ہوا با گزر خدا را بندہ شو، زندگی میں باید در زندہ شو۔ فرمایا نفسانی خواہشات سے گزر جا، چھوڑ ان سب چیزوں کو، خدا کا بندہ بن،
اللہ رب العزت کے فرما بردار کے سامنے جھک جا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے سامنے جھک جا، چھوڑ ان چیزوں کو۔ فرمایا اگر تجھے زندگی چاہیے نا تو دنیا کو دل و دماغ سے نکال، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس میں پیدا کر۔ اگر تجھے خیر اپنی چاہیے تو یہ کام کر۔ خرقہ پشمینہ را بردوش کن، شربتی ادنا مرادی نوش کن۔ فرمایا اون کا لباس موٹا جیسا بھی، میں آج کے زمانے میں سمجھو جیسا بھی کوئی کپڑا پہننے کے لیے مل گیا اس کو پہن لے۔ ان چیزوں کے پیچھے آج یقین کریں یہ جو برانڈ ہے نا، ایک ادھر سٹیکر لگا ہوتا ہے، کتنے یہ کمپنیاں لوٹتی ہیں لوگوں کو۔ میں نے ایک بار سیالکوٹ میں گیا، انہیں کہنا جس کے اوپر یہ نائک کا لگن، اس کے پرائس میں کوئی 10-100 گنا زیادہ ہے، وہ لیتے اتنا سا سٹیکر لگاتے ہیں۔ اسی کوٹ کا قیمت 10 پاؤنڈ فرض کریں، اور جس کے اوپر یعنی اس کے بغیر لیں گے، یہ بنتے جب وہاں بناتے تو اس کے اوپر لگا کر دیں گے تو 100 پاؤنڈ کی، بغیر دیں گے تو 10 پاؤنڈ کی۔ اس کا مطلب کہ اس کی ایکچوئل قیمت تو 10 پاؤنڈ ہے، اور اس میں بھی انہوں نے ظاہر پر کوئی نفع کمایا ہوگا۔ ہمارے بچے، ماں باپ بھی، اور میں نے بڑوں کو دیکھتا ہوں روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز پہن کر مسجدوں میں بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو کن چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہو؟ یہ فلانا ہے جی، یہ فلانا، یہ ایڈیڈاس ہے جی، یہ نائک ہے جی، یہ فلانا ہے جی، یہ فلانا ہے، اور کچھ بھی نہیں چیزوں کا کہا کا۔ یہ سارا تم سے پیسہ لے کر یہ میڈیا میں دماغ انسان کو خراب کیا، انسانوں کے دماغ کو اس میڈیا نے پیسہ کماتے ہیں سارے، لوگوں کو احمق بنا کر۔ فرمایا جو بھی لباس مل جائے اسی پر خوش رہ، اسی پر خوش رہ، وہی تیرا لباس ہے جو اللہ نے تجھے دے دیا۔ ان چیزوں کے پیچھے مت بھاگ، خاص کر کے یہ شادی بیاہ میں ہم جو کچھ کرتے ہیں، استغفر اللہ، یعنی کیا کچھ ہم نہیں کرتے۔ اچھا، جس لہنگے کے لیے گھنٹے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچے، اور پہنتے کے 1-2-3 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ اس کی میکسیمم یہ عمر ہے لہنگے کے لیے، کہ اس کے بعد ساری زندگی میں نے نہیں دیکھا دوبارہ۔ اچھا، وہ جو دولہے کو پہناتے ہیں، وہ میں نے اپنے گھر، اور میں پتر کسی عید پھر پا لگا نہیں، میں خرچے کا مسئلہ، میں یہ پیسے خرچے کیوں نہیں جدوں مڑ لانا نہیں تھا۔ جب آپ نے ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا تو اتنا پیسہ خرچنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے بندو، کیوں اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالتے ہو؟ جتنا اللہ نے دے دیا، جس کے ساتھ زندگی گزر جاتی گزارو، باقی ٹائم بچاؤ اپنی آخرت کے لیے، علم کے لیے، عبادت کے لیے، غور و فکر کے لیے، دیگر کاموں کے لیے۔ جانوروں کی طرح کام کرتے پیسے کما کر پھر بالکل ایسے اللہ تعالیٰ میں اڑاتے ہیں پیسہ۔ اے کہ در میں کنی پشمینہ را، پاک صف از کینہ اول سینہ را۔ اور یہ بھی آپ فرماتے ہیں، یہ بھی نہیں لباس صوفیوں والا پہ پا لیا، بڑے سونے بڑے ایسی صوفی صافی ہیں، تو دل کے اندر دنیا بار کا تکبر، کینہ، بغض، حسد، لالچ، یہ ساری چیزیں دل میں رکھی ہیں، تو بھائی یہ پھر صوفیوں والا لباس پہننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر صوفیوں والا لباس پہننا ہے تو پھر صوفی اوپر سے بھی بن، اندر سے بھی بن، دل کو حسد سے پاک کر، لالچ سے پاک کر، بغض سے پاک کر، نفرت سے پاک کر، کینے سے پاک کر، اس دل کو بھی اندر سے روشن کر۔ صرف لباس پہننے سے کچھ نہیں ہوتا، لباس تو اگر بہترین بھی لباس پہن لے جو مل گیا آسانی کے ساتھ، لیکن صرف شکلیں بنانے سے، اوپر کے شکلیں بنانے سے کچھ نہیں حاصل، اندر کو بھی صحیح کرنا ہے۔ جیسے باہر کو صحیح رکھنا ہے ایسے اندر کو بھی صحیح رکھنا ہے۔ میں بات ختم کرتا ہوں۔ فرمایا گر ہمیں خواہی نصیب از آخرت، رو بدر کن جامہ فاخرت۔ فرمایا اگر آخرت کا لباس چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہیں، تو فرمایا یہ سارے فخر کرنے والی چیزیں، شو آف کام چھوڑ دو، ان کو تمام کاموں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو انسان لباس پہنے دکھانے کے لیے، قیامت کے دن خدا اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ اور قرآن پاک میں ہے
یہ جو دنیا میں یہ لباسوں اور ان سارے یہ کفر شرک اور یہ سارے فرمایا یہ بار جو یہ تار کول ہے نا لوگ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں اس کا لباس پہنایا جائے گا، یہ جدا بھی نہیں ہوگا، آگ کا لباس پہنیں گے۔ جو علم حاصل کرے دنیا کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے، علم دین ہو لیکن کمائے دنیا اس کے ساتھ ہو، اور جو لباس پہنے عزت کے لیے خدا اس کو ذلیل کرائے گا۔ فرمایا لباس لوگوں کو دکھانے کے لیے، جس سے ہم جہیز کی جناب جب تک دکھا نہ لیں، لوگوں کو بتا نہ لیں، ہمیں سکون نہیں ملتا۔ کار خریدیں، مکان بنائیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بھائی، اپنی ضرورت کے لیے۔ دیٹس اینڈ۔ نبی نے فرمایا جو آدمی شو آف کے لیے یہ کام کرے گا، خدا تعالیٰ قیامت کے دن ذلت کا لباس اسے پہنائے گا۔ بے تکلف باش و راش مجو، ترک راحت و گیر و ساش مجو۔ فرمایا بے تکلف ہو جا، آرام کے پیچھے مت بھاگا، آرام کو چھوڑنے والا بن۔ در برت گو قسمت نیک مباش، زیر پہلو جامع خوبت گو مباش۔ فرمایا جو بھی تجھے لباس میسر، فرمایا اگر اچھا بھی لباس ہے نا تیرے پاس، پھر بھی کبھی کبھی ادنا لباس پہنا کر۔ تیرے پاس خوب کپڑے ہیں لیکن ہمیشہ نہ پہن، کبھی کبھی ادنا میں پہن۔ اس لیے اگر تیرے پاس اچھے کھانے ہیں نا، کبھی کبھی بالکل معمولی بھی کھانا کھائے گا۔ اس نفس کو عادی نہ بنا اچھے لباس کا اور اچھے کھانوں کا۔ آخری بار ہم چو صوفی در لباس صوف باش، در صفت ہائے خدا موصوف باش۔ فرمایا صوفی کی طرح صوف کا لباس اختیار کر، لیکن صرف لباس نہیں، جو صفتیں ہیں خدائی وہ بھی بنا اپنے میں۔ اور فرمایا مرد را بوریا قالین بود، زاں کے خشتش عاقبت بالی بود۔ فرمایا جو یعنی راہ تصوف کے لیے بوریا اور یہ قالین اور یہ دنیا کی نعمتیں کچھ بھی نہیں ہوتے۔ جن پلوز کے لیے، جس بیڈ کے لیے مرتے ہو تم، سوچا ہے قبر میں یہ بیڈ نہیں ہوگا، قبر میں یہ کارپیٹیں نہیں ہوگی، اینٹ کا سرہانہ ہوگا۔ کیسے تو سر رکھے گا جب دنیا میں تو نے اینٹ پر سر رکھنے کی عادت نہیں بنائی؟ وہاں تو یہ بیڈ نہیں ہوگا، وہاں پر یہ بستر تو نہیں ہوں گے، وہاں پر یہ کارپیٹیں تو نہیں ہوں گی۔ سوچ، اس جگہ کے لیے تیاری کر۔ مرد راہ رابود دنیا سود نیس، ہر گزش اندیشہ نابود نیس۔ فرمایا اللہ کے راہ میں چلنے والوں کے لیے دنیا کا ہونا بے فائدہ ہے۔ نہ رہنے والی چیزوں پر کیا دل لگانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔